سورہ البقرہ، اس کی آیت نمبر 51 اور آیت نمبر 52، یہ دو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نعمتیں یاد دلائیں کہ اللہ کریم نے انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد جب وادی سینا میں پہنچے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک التجا کی کہ اے بار الہ، ہمیں کوئی ایسی شریعت عطا فرما، کوئی کتاب عطا فرما جن قوانین و ضوابط کے تحت ہم اپنی زندگی آزادی کے ساتھ گزار سکیں، کیونکہ اب حالات کافی استوار ہو چکے تھے ان کے لیے کہ بہتر طریقے سے وہ اس کے مطابق عمل کر سکتے تھے، اور غلامی سے نجات اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرما دی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تم کوہ طور پر ہو اور وہاں پر 40 دن تم نے عبادت کرنی ہے۔ پہلے 30 ڈیز قرآن پاک فرماتا ہے کہ انہوں نے وہاں پر عبادت کی، اور پھر اس کے بعد 10 دن اور بڑھا دیے گئے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وہاں پر کتاب عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 142 میں فرمایا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 دن کا وعدہ کیا، 30 ڈیز کا، پھر 30 ڈیز کے بعد اللہ پاک نے فرمایا 10 دن اور بڑھا لو، اور 40 دن تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی۔ پھر اللہ کریم نے الواح تورات عطا فرمائی۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ پیچھے جو بنی اسرائیل تھے، جو قوم تھی جن پر اللہ نے یہ انعامات فرمائے، انہیں آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمایا، اب ان کی لک آفٹر، ان کی تربیت کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے۔ اب بعد میں کیا ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور پر اپنی اس قوم کو چھوڑ کر، اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا سامری، بظاہر تو وہ ایمان لایا تھا لیکن تھا منافق۔ اس نے سونے کا یا چاندی کا، روایات میں ہے کہ ایک گائے کا بچھڑا بنایا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو روایات میں ہے، تفسیر مظہری اور کچھ دیگر تفاسیر میں یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور ایک گھوڑا بھی بھیجا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سواری کے طور پر استعمال ہو، اور اس گھوڑے کی حیثیت یہ تھی کہ جہاں پر وہ قدم رکھتا وہاں پر کوئی نہ کوئی سبزہ اگاتا۔ اس سامری نے کیا کیا، وہاں اس گھوڑے کا قدم لگا، وہاں سے مٹی لے لی۔ اب وہ مٹی ایک بچھڑا بنا کے اس میں ڈالی۔ اب اس مٹی کی خاصیت یہ تھی کہ وہ مٹی چونکہ سبزہ بھی اگا دیتی تھی، اور اس بچھڑے کے اندر بھی جان آ گئی۔ اب اس نے بنی اسرائیل کو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ 30 ڈیز کے لیے گئے تھے، پھر وہاں پر جا کے 10 دن بڑھانے پڑے، جس طرح سورہ الاعراف کی ایک آیہ کریمہ میں ابھی عرض کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام تو وہاں چلے گئے، 30 ڈیز کا وعدہ کر کے گئے تھے، پتہ نہیں انہوں نے واپس آنا ہے کہ نہیں آنا، پتہ نہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہوں۔ اب تم کرو کہ یہ جو بچھڑا ہے نا، یہی خدا ہے موسیٰ علیہ السلام کا بھی، اور یہی جو ہے یہی خدا ہے تمہارا بھی۔ اس نے انہیں برگلایا۔ اب جس وقت اس نے یہ بات کہی تو وہ گمراہ ہونے شروع ہو گئے، بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد الواح تورات لے کے واپس آئے تو صرف 12,000 بندے لاکھوں میں سے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہیں
جو سچے خدا کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، باقی جو تھے وہ بچڑے کی پوجا کرنے لگے، گمراہ ہو گئے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور آ کے آپ نے وہ الواح تورات دکھائیں اور ان کو یہ بتایا کہ تم کس چکر میں پڑ گئے ہو، میں تو تمہیں چھوڑ کے گیا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنے بھائی، قرآن گواہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی تھوڑی تلخ کلامی ہوئی کہ میں تو چھوڑ کے گیا تھا کہ ان کی لک آفٹر کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، تو صرف 40 دن کا وقت گزرا ہے اور یہ گمراہ ہو کے جو ہے بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ اس بات کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کے انعام دیکھو، فرعون تمہارے اوپر ظلم کرتا، قرآن میں ارشاد فرما میخوں والا فرعون ان غریبوں کو اپنا غلام بنا کے دیواروں کے ساتھ کھڑا ہو کے وہ میخیں ٹھوک دیا کرتا تھا۔ اب یہ حالت تھی بنی اسرائیل کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کتنے کرم فرمائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام وہ تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں التجائے کر کر کے پھر اللہ پاک نے بحر قلزم کے اندر رستہ دیا، یہ آ کے ایک جگہ آباد ہو گئے۔ اب اللہ کے اتنے انعام، لیکن حالت دیکھیں، صرف 40 دن موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے، واپس آئے تو قوم کے اکثر لوگ گمراہ ہو چکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب بدلا ہوا نقشہ دیکھا، پھر ان کو سمجھایا کہ اللہ وہی ہے، اس شرک سے توبہ کرو، یہ کفر ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا کے ان کی پوجا شروع کر دے۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا کہ تم نے آنا ہے، تمہیں تورات عطا کرنی ہے، الواح تورات عطا کی، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے گائے کے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، من بعد ہی، اس کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ قرآن پاک میں فرمایا گا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک ظلم عظیم ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے بھی یہ شرک اختیار کیا تو ارشاد فرمایا گیا کہ تم نے یہ ظلم کیا ہے۔ پھر اللہ پاک نے ایک اور نعمت اس کی یاد انہیں دلائی، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے آ کر انہیں سمجھایا کہ تم جس گمراہی کے اندر مبتلا ہو چکے ہو، یہ ایک ہی صورت ہے، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور سیدھے رستے پر آؤ، تورات کی تعلیمات کو مانو اور ان پر عمل کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔